نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آیت نمبر 215 سے شروع کریں گے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یا سے شروع ہے، یعنی وہ اسألونک کا روٹ ہے سأل، سین حمزہ لام، یعنی وہ سوال کرتے ہیں، ک کے اوپر اینڈ ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ما کیا، ذا کچھ، ینفقون نفقہ سے ہے، نون فا خوف۔ نفق کا میننگ ہوتا ہے سوراخ یا ہول، یعنی خرچ کرنا، یعنی جیسے ہی کوئی چیز ہاتھ میں آئے اور اس کو نکال دینا۔ منافق کا روٹ بھی نفق ہے، یعنی جس کے دل میں کوئی بات نہ رہتی ہو، بات سنتے ہی نکال دے۔ یہاں پہ آیت میں ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی اور کہاں خرچ کریں۔ بیسکلی ان کو زکوٰۃ کے مسائل تو بتا دیتے، لیکن اب یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ان کو شوق تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو صحابہ کا سننے کا سٹائل تھا وہ عام طور پہ یہ تھا کہ وہ انٹرپٹ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں تقریباً 13 یا 17 مرتبہ ایسی جگہ آئی ہے جہاں پہ صحابہ کرام کے سوالات کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب سکھایا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے سوال عمل سے ریلیٹڈ ہوتے تھے۔ اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ جس طرح وہ بیچ میں سے ہاتھ اٹھا کے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ جہاں تک پاسبل ہو خاموشی سے سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی وہ سکھا رہے ہوتے تھے، اور ان کے مجلس میں کوائٹلی بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد آپس میں مذاکرہ کرتے تھے تاکہ جس کا بھی جو چیز جس کو سمجھ نہ آئی وہ ایک دوسرے سے بھی سمجھ لیں، اور پھر وہ سوچ سمجھ کے سوالات کرتے تھے۔ اور یعنی کہ ان کے سوالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ڈالے ہیں تاکہ ہمیں بھی عمل میں آسانی ہو۔ اور اس سے ہمارے لیے جو لرننگ کی چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر کچھ اس طرح سے ہے عادت کہ ہم جو بھی دین والا ملتا ہے، یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ مفتی ہو جس کو فتویٰ دینا آتا ہو، یا کچھ بھی ٹاپکس جو ہمارے ٹپیکل چند کویشچنز ہیں جو ہم ہر ایک کو پوچھتے رہتے ہیں، قرآن خوانی سے ریلیٹڈ، انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، کور کرنے سے ریلیٹڈ، اور غیر محرم سے ریلیٹڈ، بہت ساری چیزیں ہیں، طلاق سے ریلیٹڈ، جس کا اس وقت اس طریقے سے سچویشن نہیں بھی آتی ہمارے عمل کے لیے ریگولر ڈے ٹو ڈے، لیکن ہم اگر پوچھ لیتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اب اگر والی تو بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں، تو اس طرح دین پڑھانے والے کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور جو باقی سیریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نارمل سکولز میں ہم پرائمری کے ٹیچر کو یونیورسٹی لیول کے کویشچنز یا تو پوچھیں گے نہیں، یا پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے نا، کیونکہ ہم بہت ڈیٹیلڈ چیز جو ہے وہ بہت اسپیشلسٹ لوگوں سے پوچھیں گے۔ لیکن دین کے ساتھ ہم تھوڑا سا نان سیریس لے لیتے ہیں کہ ہر بندہ جو بھی اگر کوئی کورس کر کے اور آگے اپنے علم کو کنوے کر رہا ہے، یعنی کہ ایک معنی قرآن کا سیکھ کر اس کو کنوے کر رہا ہے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو اس سے بھی ڈیٹیل کویشچنس پوچھیں، یا ایسے کویشچنس جس کے اوپر بڑے بڑے اسکالرز میں بھی مطلب ڈفرینٹ اوپینینز ہیں۔ تو وہ چیز یہ کہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو چیز کے بارے میں اگر فار ایگزامپل ہمیں کور کرنے کے بارے میں سوچنا ہے، پردے کے بارے میں، تو انسان اپنا ہوم ورک کرے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی ساتھ ساتھ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی مائل کر دے، اور پھر بہت ہی کوئی امام یا کوئی اسپیشلسٹ ہوں ان سے کویشچنس پوچھیں۔ جیسے وراثت میں کافی لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں اور وہ پوچھ سکتے ہیں کویشچنس، لیکن پری ایمپٹیولی بغیر اس سچویشن میں آئے ہوئے آپ جب کویشچنس پوچھتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا۔
تو بہرحال آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں کیا کچھ ہم خرچ کریں. قل ما انفقتم، کہہ دیجئے، ما جو انفقتم نفقہ سے ہے جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن خیر میں سے. یہاں پہ مال کو خیر بھی کہا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مال حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مال کی چاہت کوئی بری بات نہیں ہے میں سے. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم صدقے میں عام طور پہ بہت بری چیزیں، پھٹے ہوئے کپڑے یا گندا مال یا خراب ہونے والی چیزیں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ایک رائے یہ بھی پتہ چلتی ہے تفسیر کی کہ اچھی چیزوں میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلی چیز یہ ہے کہ والدین پر خرچ کرو. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ کے حکم نہیں ہے کیونکہ والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اور ایون کہ یہ نفلی صدقہ ہے، لیکن سب سے پہلے والدین کا لکھا ہے یہاں پہ، بیوی بچوں کا نہیں لکھا کیونکہ بیوی بچوں کا خرچ جو ہے وہ فرض کی لیول پہ ہے. یعنی انسان کی جو سیلری ہو اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلائے. اور جو والدین ہیں وہ بھی فرض کی لیول پہ آ جاتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہو. اگر وہ غریب ہوں اور وہ اپنا نہیں خرچ پورا کر سکتے تو پھر وہ فرضیت کی ہی لیول پر ہیں. لیکن اگر وہ اپنا خرچ پورا کر سکتے ہیں تو نفل میں سب سے پہلے والدین کا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے اوپر ان کا غریب ہونا ضروری نہیں ہے. ان کے گفٹس، ان کی کوئی بھی چیز خریدنا، ان کو جو پسند ہو یا جو چیز وہ خود نہ خریدتے ہوں اس کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ مال بچ کے مال ہے. یعنی کہ جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس منتھلی سیلری ہو یا جو بھی انکم ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے رینٹ پے کر دیا اور فیس وغیرہ پے کر دی اور جو بھی ہے ضروری چیزیں ہم نے یوٹیلیٹیز پے کر دی اور اس کے بعد پیسے بچ گئے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین پر خرچ کرو. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ غریب ہیں یا امیر ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ والدین چاہے امیر ہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے بچ گئے ہیں تو آپ ان کے لیے چیزیں خریدیں، گفٹس خریدیں اور ان کو خوش کریں. مطلب ظاہر ہے اس میں ازیومڈ یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے اس حدیث سے کہ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو جس طرح سے توفیق ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر مطلب ہمارے پاس اگر بیسک رینٹ اور یوٹیلیٹیز اور فیس وغیرہ پے ہونے کے بعد چیزیں بچ جائیں تو ہمارے کیا اخراجات ہوتے ہیں، ہم کس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں. کسی تابعین کی تفسیر میں اس آیت سے ریلیٹڈ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ دیوار پہ لگانے کی چیزیں خریدو یا میوزیکل انسٹرومنٹ خریدو یا ڈیکوریشن کی چیزیں یا کراکری، کٹلری، ایسی کوئی چیز نہیں لکھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لسٹ دی ہے کہ ایکسٹرا چیزیں نیڈ کے بعد کس کے اوپر خرچ کرو. یہ ہمارا دین ہے جس میں انڈیویجول انفرادی نیڈز کے زیادہ اپنی قومیت کو، اپنے آس پاس کو مضبوط بنانے کا، سب کو مل کر چلنے کی جو لیسن دیا جاتا ہے نا ہمیں، وہ نظر آتا ہے. لیکن آج ہم اپنے دیکھیں خرچے ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ ہم صرف ونڈو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور کیا چیزیں خرچ کر کے آتے ہیں. اور جب ہم یہ کورس کر رہے تھے تو استاذہ نے لسٹ بنوائی تھی تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ہمارے پاس پیسے بچ جائیں تو ہم کیا چیزیں خریدتے ہیں. پیسے بچنے کی بھی بات نہیں ہے، ہم تو اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اچھا یہ ہماری بیسک چیزیں ہم نکال لیں اور اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں تو ہم یہ اس آیت کو ریفر کریں اور لسٹ میں دیکھیں کہاں کہاں ہمیں پے کرنا ہے. ہم کبھی بھی اس طریقے سے نہیں سوچتے. ہم جاتے ہیں، ہم میک اپ وغیرہ خریدتے ہیں، آرٹیفیشل جیولری خریدتے ہیں، وال ڈیکور یعنی دیواروں پہ لگانے کی چیزیں خریدتے ہیں، پردے بدلنے کا شوق ہوتا ہے، بیڈ شیٹس فالتو میں خریدنے کا شوق ہوتا ہے. ہر چیز ریپلیس، جو چیز آلریڈی ہے اس کو ہم ریپلیس کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کارڈز، فلاورز، کتنا ویلنٹائن پر، کتنا پاکستان میں بسنت کے اوپر کتنے ملینز خرچ ہوتے ہیں، کن چیزوں پر ہم خرچ کرتے ہیں. کسی کی شادیوں میں مایوں میں کیسا سٹیج ہونا چاہیے اور شادی میں کیسا سٹیج ہونا چاہیے. اور دور دور کی کزنس کی بھی شادی میں ہم کپڑے ریپیٹ نہیں کرتے، کتنے کپڑوں پہ خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ گاڑیوں پر، اسپیکرز چینج کرانے پر، اس کے علاوہ فونز کے بعد فونز، اس کے علاوہ گھر میں
لیمپس چینج کرنے اور دکھاوا، جوتوں کے اوپر جوتے خرید رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ میچنگ ہے. اور کوئی مطلب اگر ہمیں رشتہ داروں پر خرچ کرنا پڑ جائے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ نہیں وہ لوگ تو جو ہے وہ ان کے پاس ہے. مطلب رشتہ داروں پر، والدین پر، یا جو ہے وہ کسی بھی اور کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم سوچتے ہیں ہم زکوٰۃ نکال بیٹھیں اور وہ کافی ہے. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کیا اسٹائل تھا کہ منتھلی اگر پیسے بچ جائیں تو وہ سوچتے تھے کہ میں نیکی، اللہ کی رضا کیسے حاصل کروں. اس لسٹ کو دیکھتے ہیں. فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو ہم یہ بات کر چکے کہ والدین کا غریب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ جب وہ غریب ہوں گے تو فرضیت کی لیول پر ہے ان کو کھانا کھلانا اور ان کی ہیلتھ کا، صحت کا خیال رکھنا. والاقربین، اور قرابت داروں پر. اب یہاں پر بھی ظاہر ہے اگر قرابت دار غریب ہوں تو ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ڈبل ثواب ہے اگر غریب رشتہ دار کی مدد کرنا، کہ کسی کی مدد بھی کرنا اور صلہ رحمی بھی کرنا. لیکن چونکہ یہ نفلی صدقات ہیں تو اقربین میں بھی یہ حدیث ہے کہ تحفے دو اور محبت بڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے لیے آسانیاں کرنا. کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل بیسک ان کی نیڈز جو ہے وہ پوری اگر ہو رہی ہیں تو تھوڑی بہت کسی کی آسانی کر دینا کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. والیتامہ، اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنا. اور یہاں پر اگین اگر یتیموں کے پیرنٹس نے پیسہ کافی ان کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ جس سے ان کو فوڈ یا ان کی ایجوکیشن پہ مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے ریز کرتے ہیں تو ان کے پاس آلریڈی بھی جوتے ہوتے ہیں. ہم ان کو اگر ان کو لائٹس والے جوتے پسند آ جائیں ہم دلا دیتے ہیں. اگر ہمارے بچوں کے پاس کھانا ہوتا ہے لیکن ہم ان کو چاکلیٹ اور آئس کریم وغیرہ دلا دیتے ہیں. اگر وہ کوئی امتحان میں پاس ہوتے ہیں ہم ان کو کوئی گفٹ دلا دیتے ہیں، ٹوائز وغیرہ دلا دیتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ یتیم کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کے پاس پیرنٹس نہیں ہوتے. ظاہر ہے اگر وہ دادی یا نانی یا چاچا ماموں وغیرہ کسی کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہ کوشش تو کرتے ہوں گے حتی الامکان جہاں تک ان سے ممکن ہو کہ ان کی یہ والی نیڈز بھی پوری کریں. لیکن ظاہر ہے ان بچوں کو اس طرح سے پیرنٹس کا سایہ نہیں ملا ہوتا کہ ان کی ہر چیز، جیسا ہم پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کتنی ایکسٹرا چیزیں خریدتے ہیں، نیڈز کے علاوہ کتنی ہم ایکسٹرا چیزیں خریدتے ہیں. ان کے لیے ریڈنگ کی بکس خرید لیتے ہیں، کلرنگ کی بکس خرید لیتے ہیں. ان کو بہت ساری چیزیں جو بھی پسند آ رہی ہوتی ہیں آس پاس میں ہم غور کریں تو کسی دن بیٹھ کے آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کیا چیز بیسک کے علاوہ ہم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یتیم کی اس طریقے سے مدد کرنا، کبھی مطلب کوئی خود بھی ہم جا رہے ہیں کوئی پارک وغیرہ تو اس کو پک کر لیا، ان لوگوں کو دل خوش ہو گیا ان لوگوں کا. کیونکہ جو بھی ان کو سنبھال رہا ہوتا ہے نا وہ ایک بیسک ڈیوٹی کافی ان کے لیے بھی ہوتی ہے، ان کو کھانا کھلانا، اسکول بھیجنا، وہ سارا. تو پھر جو ایکسٹرا ڈیوٹی ہے اگر ہم بانٹ لیں، اگر ہم کبھی کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کر لیں تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور جو ان کو پال رہا ہے ریگولر بیسس پر ان کے لیے بھی تھوڑا سا ریلیکسنگ ہو جائے گا. والمساکین، اور مسکین یعنی جو ایکچولی نیڈیڈ ہیں، جن کی زندگی میں کوئی مشکل آ گئی ہے، ان کے اوپر خرچ کریں. وابن السبیل، اور ٹریولرز یعنی مسافر. اب مسافر بھی امیر اور غریب دونوں ہو سکتے ہیں. غریب کی تو مدد کرنا سمجھتے ہیں، اور امیر یہ کہ جیسے اگر کوئی مہمان آپ کے شہر میں ہیں، چاہے آپ کے گھر میں ہیں چاہے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کریں، ان کو اچھی جگہ کھانا کھلائیں یا آپ ان کے لیے اچھی سا دعوت کریں اور ان کو کہیں گھمانے لے جائیں. یہ سارا جو خرچ ہے ان کا دل خوش کرنا اور ان کے لیے یا تو کسی طریقے سے آسانی کرنا. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہوں، اگر آپ کے کوئی مطلب جس طرح سے ہم عام طور پہ ہمارے کلچر میں ہوتا بھی ہے کہ ہمارے جاننے والوں کے بھی مسافر رشتہ دار ہوں، ان کی بھی عزت و اکرام کرنا. اب ظاہر عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنی نمازیں اپنی نفلیں چھوڑ کے 2 دن تک مینیو بناتے رہیں اور پھر جو ہے کہ ہمیں اپنی فرائض کا کوئی خیال ہی نہ ہو. لیکن کسی کی عزت اور پیار محبت بالکل نارمل بیسک میل سے بھی کی جا سکتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کے علاوہ بھی، کیونکہ ہر ایک کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا، اور جو کچھ تم فعل کرتے ہو، تفعلوا تم، فعل فا عین لام کام کرتے ہو، من خیرن خیر میں سے، اچھائی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم
ساتھ اس کے علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ نیک کاموں میں خرچ کرنے سے ہی ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو بنا لے، جن کو معاف کر سکتا ہے ان کو معاف کر دے، گاسپ کم کرے، لوگوں کے بارے میں غیبتیں کم کرے، آپس میں ایک دوسرے کو فون کر کے ایک دوسرے کے بارے میں نہ بتائیں، عیب چھپائیں دوسروں کے۔ ہوتا ہے اکثر بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو علم ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں الٹا یہ ہمارے کلچر میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی میں کہ ہم عیب چھپانے کے بجائے باقاعدہ فون اٹھا کے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بات پتہ یہ ہوا اور یہ میں نے دیکھا اور یہ میں نے سنا، اور بالکل ہی یہ الٹی چیز ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے کہ کسی کے بچوں کے بارے میں کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے، یا کسی کے اور رشتوں کے بارے میں، کسی کی طلاق کے بارے میں، کسی کی لڑائی کے بارے میں، کسی کے ازواجی پرابلمس کے بارے میں، الٹا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کے اوپر تجزیے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ممانعت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم لوگ اکثر نیکی کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ بس یعنی کہ جو ہے وہ کہیں سفر پہ ہم جا رہے ہوں تو ہم صدقہ دے دیں، اور کہیں یہ چیز بہت ہی ہماری جو ہے نا ٹپیکل چیزیں ہیں کہ ہم یہ چیز کر لیں تو یہ صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی یہ چیز نہیں آتی کہ ہم آرگیومنٹ کو روک سکتے ہیں، ہم اپنی عادتوں میں برائیاں ہیں، اخلاق میں جو خرابیاں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے ورک کریں، ان کو لکھیں کہ میرے اندر کیا پرابلمس ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، یا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا مجھے گاسپ کرنے کی عادت ہے، دوسروں کے بارے میں بات چیت کرنے کی عادت ہے، یا مجھے دروازے پر بیٹھ کر دیکھنے کی عادت ہے کہ محلے میں کون کس کے گھر پہ آیا، کس پہ نیبرس کے گھر میں کون آیا کون گیا، لوگوں کو گھور کر دیکھنے کی عادت ہے، اسٹیئر کرنے کی عادت ہے چلتے پھرتے کہ کس نے کیا پہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کی عادت ہے کہ آرگیومنٹ کرنے کی عادت ہے لڑائی میں، یا لوگوں کو معاف کرنے میں مجھے دقت ہوتی ہے، یا مجھے اس طرح سے پریشانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہم لوگ کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگتے رہیں اور ان چیزوں کے اوپر ہم ورک کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کے اوپر ہی بہت زیادہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے 219 میں کتب علیکم۔ اچھا، یہ جو اگلی آیت ہے نا، پچھلی آیت تو نفلی صدقات پہ تھی، اور نفلی صدقات میں ایک اور چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اکثر ہم بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور ہماری زندگی میں ہم جو ہے ہم لائف اپنی ویسٹ کر رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں بس لوگوں کے لیے۔ تو ایک عبداللہ بن مسعود کی جو وائف تھیں، وہ ایک زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، اور ان کی بیوی جو ہے وہ جو بھی کماتی تھیں اسٹیچنگ کر کے یا جو بھی، تو وہ ان کے ہسبینڈ اور بچوں پر خرچ ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے نفلی صدقات کی لسٹ دیکھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اپنا نام لیے بغیر، وہ چاہتی تھیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ میں جو کماتی ہوں وہ گھر والوں پر ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو میں تو یہ چیزیں نہیں کر پاتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم خواتین اکثر جو پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر میں ہی کاموں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین صدقہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جب ہم کھانا بنا رہے ہوں، اور اسپیشلی اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ فیل ہوتا ہو کہ ہماری زندگی اسی کام میں ختم ہو رہی ہے کہ ہم گھر صاف کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، بچوں کو تیار کر رہے ہیں، تو ہم اس فیکٹر کو اگر ڈال لیں، روزانہ اپنی سوچ میں ڈالیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ وہ کام بھی اتنا مشکل نہیں لگے گا اور اس کے اوپر ثواب بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ ہماری نیت بدل جائے گی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ان کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت ہے اس چیز کے بارے میں، قتال کے بارے میں، جو میں نے آپ کو جہاد اور قتال کے درمیان فرق بتایا تھا کہ جہاد ہر چیز میں، دین بڑھانے میں، دین کو آگے بڑھانے میں ہر طرح کی محنت، جد و جہد سے لفظ نکلا ہے، چاہے وہ پڑھنے سے ہو، چاہے پڑھا کر ہو، چاہے وہ کتاب لکھ کر ہو، چاہے کتابیں فوٹو کاپی کرا کے بانٹنے سے ہو، چاہے
لوگوں کو کہیں پہ لے جانے سے ہو، چاہے اپنے محلے میں اچھی بات بتانے سے ہو، چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے دین کو آگے بڑھانے سے جہاد ہوتا ہے۔ قتال ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، ٹھیک ہے، بیٹل جو ہوتا ہے اس کی بات ہے۔ تو اب جو کہ مدینہ میں 2 سال سیٹل ہونے کے بعد جب یہ حکم آیا، کیونکہ پہلے تو نبی جو صحابہ تھے ان کا بہت دل کرتا تھا کہ جب وہ ہم پر اتنا ظلم کرتے ہیں تو ہم ان سے کیوں نہیں لڑائی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم روکا ہوا تھا کہ ابھی لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ جب نمبر اتنا چھوٹا تھا کہ اگر وہ لڑائی کرنے کی کوشش بھی کرتے تو نہ نمبر اتنا بڑا تھا مسلمانوں کا، اور نہ ایمان کی اتنی اس لیول کی مضبوطی تھی کہ وہ پھر اتنا مطلب فوراً ختم ہو جاتا اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اس حکم کو روکا ہوا تھا، اور جب یہ لوگ تھوڑے سے سیٹل ہوئے اور ان کی لائف چلنا شروع ہوئی، اور جب یہ حکم آیا تو بہت سارے صحابہ جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آیا، اب ان کا دل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بارے میں ذکر کریں گے اگلی آیت میں، جس کا میننگ پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ فرضیت ہو گئی ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق ہے۔ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جس طرح کمیونٹی میں سے کچھ لوگ بھی کوئی کام کر لیں تو سب جو ہے وہ کسی کو بھی مطلب ثواب تو ان کو ملے گا جو اس کام میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جیسے آرمی ہوتی ہے ملک کی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ میں اگر محلے میں سے کچھ لوگ اٹینڈ کر لیں تو ثواب تو ان لوگوں کو ملے گا، لیکن گناہ پورے محلے کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں اٹینڈ کرے گا نماز جنازہ تو پورے محلے کو، پورے نیبرہڈ کو گناہ ملے گا، یا پوری جو بھی کمیونٹی ہے اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے فرض عین ہوتا ہے جو ہر ایک کے اوپر فرض ہو، جس طرح نمازیں ہیں، ایسے نہیں ہے ریگولر جو روزانہ کی نماز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو جو جنگ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کائنڈ آف فرض عین کی طرح تھی، مطلب عورتوں اور بچوں پر نہیں تھا، لیکن ہر اس بندے پر تھی جو فزیکلی اور فائنینشلی افورڈ کر سکتا ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فرض ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز، کوئی بھی چیز، چاہے یہ جنگ ہو، چاہے کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں تمہیں اچھی نہ لگے لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگے اور وہ تمہیں نہ ملے، لیکن وہی چیز مطلب اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہارے لیے بری ہو اس لیے اللہ نے روکی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ہم تھوڑے سے آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس آیت کے جو 3 پارٹس ہیں، اور واقعی مسلمانوں کو جنگ سے بہت فائدے اس طرح ہوئے کہ ایک تو یہ کہ پہلی جنگ میں تو 313 لوگ اور مقابلے میں 1000 لوگ تھے، اور اللہ نے مدد بھیجی تھی، اور مسلمانوں کا رعب بھی بیٹھا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ فتح مکہ بھی ہوا، مکہ بھی واپس ملا آگے جا کے۔ اور یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی اسٹرینتھ بڑھی، ان کا اپنا کانفیڈنس بھی بڑھا، تو اسلام کو اور شہروں میں، ملکوں میں بھی بڑھانے کی طاقت بڑھی، اس طرح سے اسلام کافی آگے بڑھا۔ اب اس آیت کی عربک دیکھ لیتے ہیں۔ کتیبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، القتال قتال، ٹھیک ہے، قتل یعنی کہ بیٹل، جنگ، وہوا اور وہ، کرہن جیسے کراہت کا ورڈ اردو میں اسی سے ہے، کافرہ، اور وہ بری لگتی ہے، لکم تم کو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرمائیں گے وعسا، اور ہو سکتا ہے، ان کہ تکرہو، کہ تم کو بری لگے، کرہ سے ہی ہے ورڈ، تکرہو میں آپ دیکھیے گا کافرہ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بری لگے، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہی، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وعسا ان تکرہو شیئن، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بری لگے تمہیں، وہوا خیر لکم، اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان کہ تحبو، حب سے ہے حبابا، تمہیں پسند ہو یا محبت ہو، شیئن کسی چیز سے، وہوا اور وہی، شر لکم اور وہی بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون تم لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے۔
تو آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ایک چھوٹے بچے کی اگزامپل آپ لے لیں کہ ان کو ہوم ورک کرنا اور کام کرنا نہیں اچھا لگتا، لیکن وہی اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم جو بھی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کہیں پر رشتے کا بہت موڈ ہو انسان کو، کہ ماں باپ کو بھی اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پر رشتہ ہو جائے اور وہاں پہ رشتہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. کہیں پر ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بزنس ورک نہیں کرتا، کچھ تاریخوں میں اگر ہم ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سوچیں کاش ہم نے یہ خرید لی ہوتی ٹکٹ پہلے سے، اب ہمیں نہیں مل رہی، یا کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے کہ اچھا ایسے کیوں ہو رہا ہے، ہمیں مطلب وہاں جانا تھا یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو، فیصلے کے وقت تمہیں اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن وہی تمہارے لیے اچھا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح انسان کو کبھی جو بھی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں، کوئی ٹریول سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ، شادیوں سے ریلیٹڈ، کوئی بھی کام ہم زندگی میں کرتے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ، کہیں پر جاب کرنی ہو، کہیں پر ہو جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر کمپلیٹلی ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ ہمارے کراتے ہیں. اور یہ کاش کے بارے میں کافی احادیث یہ ہیں کہ کاش جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کاش نہیں بولتا، اور کاش بولنا شیطان کا کام ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے حساب سے، ہماری پلاننگ کے حساب سے چیزیں نہ چلیں، تو ہمیں اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ہی اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوگی. اگلی آیت ہے 217 جو آیت ہے، اس کے اندر اس کی تھوڑی سی اورینٹیشن دے دوں کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو بھیجا تھا نخلا کے مقام پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ چیک کرتے رہیں، کیونکہ ان کو دیکھنا ہوتا تھا نا کہ قریش کہیں اچانک سے اٹیک نہ کر دیں. تو ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور جو چوتھا مہینہ تھا وہ رجب، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے مہینے چلے آ رہے تھے اور اس میں فائٹ الاؤڈ نہیں تھی. تو جب ان صحابیوں کو نخلا کے مقام پہ بھیجا تو انہیں جنگ کا نہیں کہا تھا یا کسی کو اٹیک کرنے کو نہیں کہا تھا، لیکن ان صحابیوں نے ان کی مسٹیک یہ ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور شعبان، پہلی شعبان ہے، اور انہوں نے کسی قافلے کو اٹیک کیا اور اس میں سے ایک بندہ مر گیا اس کا. تو عرب میں بہت زیادہ اس بارے میں پروپیگنڈا بنا کہ مسلمان بہت نیک بنتے ہیں اور بہت امن والے بنتے ہیں، اور جب کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بنتے ہیں، لیکن اب حرمت والے مہینوں میں فائٹ کرتے ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپالوجائز تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب سکھایا کہ اس آیت میں یہی جواب بتایا جا رہا ہوگا کہ ہاں غلط ہے ضرور ان مہینوں میں فائٹ کرنا، اور یہ کہ چونکہ یہ مسٹیک سے ہوا تھا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ جو صحابہ یہ کام کر چکے تھے ان کی بہت زیادہ حالت پریشان تھے وہ کہ اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں میننگ بتاتے ہیں کہ یہ چیز بری تو ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتل کرنا، لیکن جو تم کر رہے ہو، یعنی قریش نے جو کچھ کیا، یعنی کہ مکہ سے لوگوں کو نکال دیا، لوگوں کو گھروں سے نکالنا، لوگوں کو دین کی آزادی نہ دینا، لوگوں کو مارنا پیٹنا مسلمان ہونے کے اوپر، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ کوئی مسٹیک سے حرمت والے مہینے میں قتل کر دے. اس کے مقابلے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈ، فتنے کا ورڈ یہاں پر یوز ہوگا، جیسے پچھلے بھی آیات میں نے آپ کو بتایا فتنے کا میننگ پرسیکیوشن ہے، یعنی کہ جو ظلم دین کی راہ میں آنے کے اوپر جو مار پیٹ ہوئی تھی اس کو یہاں پر فتنے کا لفظ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آیت پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا میننگ بتاتی جاؤں گی. آیت نمبر 217 ہے، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، دوبارہ کیونکہ صحابہ کرام پریشان تھے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، کس بارے میں؟ شہر، مہینے، حرام، حرمت والے، کہ کیا سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں؟ قتال فی، اس میں قتال کیسا ہے، کہ اب کیا ہوگا، یعنی قتال تو ہو گیا تھا تو اب قتال ہو گیا تو فی ہی اس میں کیسا ہے. کل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب بتا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی تسلی کے لیے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو نان مسلم سے تو بات کر لی، تو اب صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں
کل کہہ دیجئے قتال فیہ، اس کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، کبیر کافی بڑا ہے، کافی بڑا گناہ ہے۔ وہ صد، اور روکنا، صد صاد دال دال، کس چیز سے روکنا؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ٹھیک ہے؟ 4 چیزوں کا ذکر ہوگا۔ نمبر 1 اللہ کے راستے سے روکنا، اور کفرم بھی، اور اللہ کے راستے میں کفر کرنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 یعنی اللہ تعالیٰ یہ 4 چیزیں بتائیں گے، پھر کہیں گے وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ ماہ حرمت والے مہینے میں لڑنے سے۔ تو نمبر 1 اللہ کے راستے سے روکنا، وہ کفرم بھی، اور نمبر 2 اس میں کفر کرنا۔ نمبر 3 والمسجد الحرامی، اور مسجد الحرام سے روکنا۔ یہاں کیا میننگ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کے لیے گئے تھے تو کافروں نے، قریش نے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کی مسجد سے روکنا، مسجد کے پاس جانے سے روکنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 اور نمبر 4 کیا ہے؟ وہ اخراج اہلہ منہ، اور اخراج کرنا، ایگزٹ، خرج سے ہے، خراجیم، نکالنا، اہلہ رہنے والوں کو، منہ اس میں سے، یعنی شہر میں جو رہنے والے ہیں ان کو باہر نکال دینا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے میں کفر کرنا، مسجد جانے سے روکنا، اور شہر میں رہنے والوں کو نکال دینا۔ اکبرو عند اللہ، کبیر وہاں پہ ورڈ یوز ہوا تھا، یہاں پہ اکبرو، روٹ دونوں کی سیم ہے، لیکن اکبرو سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ والفتنۃ، اب ان سب چیزوں کو نام دیا فتنہ۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بڑا ہے قتل سے، قتل تو تم نے کر دیا لیکن فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ ولا، اب آگے ٹاپک یہ شروع ہو رہا ہے اسی آیت میں کہ نان مسلمز رکیں گے نہیں، تمہیں تنگ کرتے رہیں گے جب تک تم دین سے بدل نہ جاؤ۔ اب یہاں پہ مرتد ہونے کے بارے میں بات ہوگی۔ مرتد ہوتا ہے اپاسٹسی، یعنی دین سے پھر جانا، مطلب دین اسلام سے پھر جانا۔ اور 3rd پارٹ میں یہ بات ہوگی کہ اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں کیا پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی ادھر سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ وَلَا یزالون، یزالون کا روٹ زائی واو لام زول ہے، یعنی زوال کا لفظ بھی اسی سے نا، زوال آ جاتا ہے کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گا زوال ان کو، یعنی نہیں رکیں گے وہ، یعنی کافر نہیں رکیں گے، یقاتلونکم، تو قتل سے تمہارے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، را دال دال، رد کر دیں، پھیر دیں، الٹا پھیر دیں، وہ یا سے شروع ہے نا، وہ پھیر دیں کم، تم کو، کس چیز سے پھیر دیں؟ عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی مرتد بنا کر چھوڑیں گے تمہیں، یہاں تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم مرتد نہ بن جاؤ۔ ان استطاعوا، اگر ان کے اندر استطاعت ہو، تو واو عین، استطاعت کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جب تک اگر ان کے اندر طاقت ہو تو وہ اس وقت تک تم سے تنگ کرتے رہیں گے، فتنہ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، جب تک تم کو دین سے نہ پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا ویژن کیا ہے، ان کا گول یہ ہے کہ دین سے پھرا دیں تم کو۔ اب آگے والے پارٹ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں کیا اس کے پنشمنٹس ہیں۔ وَمَن، اور جو کوئی، یرتدد، وہ مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، جو کوئی بھی مرتد ہو جائے گا، عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، پس اسے موت آ جائے، میم واو تا، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِکَ، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ حبیطت اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے سارے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے برے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں اور ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے نیا بچہ پیدا ہوا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کے اچھے اعمال پر پریویس زمانے کے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ کافر ہی کہلائے گا اور سارے اعمال اس کے زیرو ہو جائیں گے دوبارہ سے۔ اور دنیا میں کس طرح سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے؟ جیسے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے
اور اس کی وراثت میں اور کسی صورت میں پیرنٹس آگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وراثت میں حصہ اٹس جسٹ لائک کہ مطلب ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی مسلمان نہیں رہتا تو وہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پریویس زندگی کے اچھائیوں کی وجہ سے جنت میں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، آیت نمبر 218 ہے، ایزی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور الذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، حجر سے ہے، حجر کا مطلب ہوتا ہے ایک دین کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے کسی جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور ہجرت اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں صرف جگہ کی بات نہیں، اگر آپ اپنی عادت سے بھی ہجرت کریں گے نا، کہ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، غصے کی عادت ہے، اس سے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں، کسی ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھالنا نیکی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ لوگ آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ آپ کے اندر ایک بری عادت ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو نکالنے سے آپ کا ریوارڈ ان لوگوں میں کاؤنٹ ہوگا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا۔ اب یہ سب جہاد ہی ہے نا، گھر میں کھانا بنانا بھی، کسی کو پڑھانا، کچھ دین میں خود پڑھنا، ٹائم نکالنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کلاس اٹینڈ کرنے کا، یا کچھ سننے کا، یا کچھ کام پڑھنے کا۔ بات یہی ہے کہ اگر ہمیں بخار اور ہم اس کو میجر نہیں کریں گے تو ایسا تو نہیں کہ بخار چلا جائے گا۔ ہمیں اکثر لوگ بس ڈرتے ہیں دین پڑھنے سے کہ زیادہ اسلامی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، او ان کو امید رکھنی چاہیے، ان کو صحیح امید ہے کہ وہ رجوع کریں گے اللہ کی رحمت سے، یعنی ان کو اللہ کی رحمت ملے گی، ٹھیک ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آگے پیچھے ان سے چھوٹی بہت مسٹیکس بھی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دیں گے اور بار بار ان پر رحم کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دین کا راستہ آسان نہیں ہے، اس کے راستے میں مسٹیکس ہوں گی، پرابلمز ہوں گی، انسان سٹمبل کرے گا، کوشش کرتے کرتے انسان گرتا ہے، دوبارہ گڑبڑ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے پھر گڑبڑ کر دیا، میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہو، غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، ڈھانپ بھی دیں گے مسٹیکس کو، اور رحیم بھی ہے، بار بار رحم کریں گے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیلنس کر کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ جنت والے لوگ کون ہوں گے اور ان کے اوپر کس طریقے سے رحمت۔ اور بہت پیارا جو پارٹ ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت میں اصل جو امیدوار ہے نا اللہ کی رحمت کے، وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔